وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج ہم نواں رکوع پڑھے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ اس میں سٹارٹ کیجئے تو یہ ہم پہلے پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کی جو ایک ہسٹری ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے لیے ان کی بالکل کوئی سوچ نہیں ہے، وہ کوئی اس کو کرنا نہیں چاہتے خوشی سے، لیکن بعد دل نخواستہ ان کو اس گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ چونکہ ان کے لیے وہ ایک چیز ڈیفیکلٹ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کروایا۔ یعنی اس کمیونٹی میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس قتل کے مقدمے کا فیصلہ جو تھا وہ اس گائے کے ٹکڑے کو مقتول پر لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کروایا، جس سے اللہ نے یہ بتایا کہ وہ چیز جس کو کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، در حقیقت اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ جیسا کہ آج کی آیت کریمہ جو 72 ہے، اس میں ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ، بس تم جگڑنے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجن ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم جو تھے تم تکتمون چھپاتے۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کمیونٹی میں ایک چچا نے بھتیجے نے چچا کو اس کی جائیداد کے لیے قتل کر دیا تھا، اور خود بھی مدعی بن گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قلنا، ہم نے کہا، فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، اسے مارو، ببعضہا، اس کے بعض ٹکڑے کے ساتھ، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ حیات دیتا ہے، اللہ زندگانی دیتا ہے، الموتیٰ، مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، غور کرو۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس مقتول کے اوپر گائے کے ایک ٹکڑے کو ضرب لگاؤ۔ اب یہاں پر اس تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس جگہ پر گائے کا کون سا ٹکڑا لگایا گیا تھا، کیونکہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بے جا کھود کرید اور بے جا کوسچنس آنسرز اور بے جا مین میخ، یہ ہماری بہت سی اٹینشنز اور انرجیز کو ویسٹ کر دیتی ہیں۔ اپنے ٹریک پہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تفصیلات میں نہ پڑھیں جن کے جان لینے سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس واقعے کا جو ایک مقصد ہے وہ ہم تک کمیونیکیٹ ہو گیا۔ دو مقاصد ہوئے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل سے کام لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عقل سے کام لو، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق حقیقی، مربی، آقا اور بادشاہ سمجھو۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب کنڈیشن دیکھیے جی کہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی انکار، نافرمانی، کفران نعمت، یہ ان کی ایک روش ہے، ایک ان کا کامن ایٹیٹیوڈ ہے، ایک دو دن کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ واقعات بتا دیے۔ جب یہ کامن ایٹیٹیوڈ انہوں نے ڈیولپ کیا تو اس کا جو بائی پروڈکٹ تھا، جو اس کا سائیڈ ایفیکٹس تھے، وہ کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے وہ کیفیت ختم کر دی جو ایک گناہ کے بعد دل کے اندر ہوتی ہے۔ دلوں کے اندر زندگی کے آثار ہیں کہ آپ کے دل نرم ہے، آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کے دل میں گناہ کے بعد احساس گناہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، فاہیا، سو وہ ہیں، کالحجارۃ، پتھروں جیسے، او یا اشد، زیادہ، قسوۃ، سخت۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں جیسے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھروں میں سے، لما یتفجر، البتہ پھوٹ نکلتی ہیں، منہ الانہار، اس سے نہریں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، اس سے، لما، البتہ، جو یشقق، شک ہو جاتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، اما، اس سے، کنتم، جو، اما تعملون، جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے
ہو، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، کس کے بعد؟ ان تمام واقعات کے بعد اب ان کا دل بیمار ہو گیا ہے، ان کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پتھروں کی، جمادات کی 3 کیٹیگریز کا یہاں پہ ذکر کیا۔ ایک وہ پتھر ہیں جو دیکھنے میں پتھر ہیں لیکن آہستہ 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 وہ اللہ کے احکامات کو جذب کرتے کرتے اس پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں کہ ان سے ایک دم سے گش آؤٹ کرتے ہیں پانی اور چشمے، اور وہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ اس میں سے اگر پانی نہ بھی نکلے تو اس میں سے سپ کرتے کرتے جو خیر، جو پانی، جو اللہ کی رحمتیں وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں وہ اس کو باہر نکالتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اگر ان میں سے کچھ بھی نہ کریں تو ان کے دل میں خوف الہی، خشیت الہی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نیچا کر لیتے ہیں، ان کے اندر کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتھروں کو بھی پتھر نہ سمجھیں، پتھروں میں بھی احساس ہے، پتھروں میں بھی ادراک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان پتھروں جیسے سے بھی کوئی کچھ انسان زیادہ خطرناک، سخت، شقی القلب ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کون سے لوگ ہیں؟ دوبارہ سے دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو کفران نعمت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو حدود چکن ہوتے ہیں، وہ لوگ جو دل کی خوشی سے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور مستقل بنیادوں پہ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے دل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان دلوں پر کوئی ہدایت اور خیر اثر نہیں کرتی۔ جبکہ اس کے برخلاف جو دل اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں، اگر کسی دل میں اللہ کی یاد کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد کے لیے زندہ ہے اور وہ انسان اللہ کی نظر میں ہے۔ افتطمعون، کیا پس پھر تم اب یہ توقع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو، وہ مان لیں گے، لکم، تمہاری بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پوری ہسٹری دیکھ لی، اب بنی اسرائیل کے انسیسٹرز کو بھی دیکھ لیا، ان کے فور فادرز کو بھی دیکھ لیا، اور اپنے سامنے موجود یہودیوں کو بھی دیکھ لیا، ان کا بھی پورے کا پورے کردار کا تم نے جائزہ لے لیا، پھر بھی تمہیں یہ توقع ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سن کر یحرفونہ، اس کو تحریف کر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، خوب سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتے ہیں، وہم، اور وہ یعلمون، جانتے ہیں۔ کیا پس اب تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ کے کلام کو سن کر اس کو جانتے بوجھتے سمجھ کر ان کی جگہوں سے تحریف کرتا تھا۔ یہ چالاکیاں وہ دانستہ کرتے ہیں، ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کا حکم ہے، اس کو چینج کر لیں اکارڈنگ ٹو اوور سچویشن، اس میں ایسے تعویلیں ڈھونڈ لیں، اس حکم کو ایسے تبدیل کر کے اس سے دنیا کمائیں۔ تو دین ان کے لیے لوگوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ نہیں تھا، دین ان کے لیے ایک امانت نہیں تھا، دین ان کے لیے ایک پروفیشن بن گیا ہوا تھا۔ تو جس طرح ایک بندہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لینا چاہتا ہے، اسی طریقے سے وہ دین کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اور جب دین کو بیچا تو کیسے بیچا کہ جیسے سامنے والے بندے نے اس کو ماڈیفیکیشن کے لیے کہا، انہوں نے دین کو اکارڈنگلی ماڈیفائی کر دیا، خود کو نہیں بدلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے بعد فرمایا آگے دیکھیں تو ان کی اب جو اندر، اب تو پہلے تو تھا ایز اے نیشن، جو وہ ایسے واقعات جو ریفر کیے جا سکتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے ان کے سائیکو انالیسس کی، ان کی سوچوں کی، ان کی نفسیات کی۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر ہٹ درمی ضد ہے، اب بات اندر پر آ گئی ہے، دل سخت ہو گئے ہیں اور ان کے اندر دین ایک پروفیشن بن گیا ہے اور وہ کیئر نہیں کر رہے، ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور وَإِذَا، اور جب لقو، وہ ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جنہوں نے ایمان لائے ہیں، تو قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلا، وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان کے بعض، الی بعض، بعض کے پاس، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے صرف تم پر کھولا ہے، لیحاجوکم، تاکہ وہ تم پر حجت لائیں، بھی، اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب یہ ان کی میٹنگز ہیں، خفیہ میٹنگز آپس میں مسلمانوں سے، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ انڈورس کرتے ہیں، اس کو
کو پوری طرح سے تصدیق کرتے ہیں، لیکن علیحدہ ہو کر کہتے ہیں کہ جو باتیں صرف تمہاری شریعت میں ہیں ان باتوں کا مسلمانوں کو مت پرچار کرو اور مت بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں قیامت کے دن انہی باتوں کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے اور مسلمان یہ حجت بنا کر لائیں کہ ان کو پتہ تھا اور یہ خود نہیں مان رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیسک پرابلم کیا ہے، یہ ان کے عقیدے کا مسئلہ بھی بن گیا۔ اب یہاں پر وہ اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہی یقین نہیں، اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، ما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے عقیدے کے ساتھ ہی مسئلہ آ گیا، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ جان رہا ہے وہ سب کچھ جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے عقیدے کی خرابی بھی آ گئی پتہ کہ دنیا کے پیچھے چل چل کر اللہ کو مسلسل اگنور کر کر کے اس مقام پر ان کی عقلیں پہنچ چکی ہیں اور ان کے ایمان پہنچ چکے ہیں کہ ان کو اللہ کے بارے میں بھی کوئی آئیڈیا نہیں کہ وہ سب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ سوائے اپنی کچھ آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا مگر یظنون بالکل گمان، موہوم سا آئیڈیا ہے اپنی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ان پڑھ ہیں جن کے پاس کتاب کا زیرو علم ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کتاب میں لکھا کیا ہے، ان کی شریعت کس چیز کا حکم دیتی ہے، بس ان کے دل کی کچھ آرزویں ہیں جن کی بنیاد پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اور وہ صرف اور صرف اور صرف کچھ گمان ہے جو وہ کر رہے ہیں، ان کے پاس حقیقت کا کوئی علم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جن کے پاس ان کی اپنی شریعت اور کتاب کا علم نہیں۔ تو اس آئینہ میں اپنی مسلمانوں کی اکثریت اور عوام کا حال دیکھ لیجئے، یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے، کالج سکول میں پڑھے ہوئے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر، اور کتاب اللہ نہ صحیح پڑھنی آتی ہے، نہ اس کا علم ان کی زندگیوں میں داخل ہے۔ اللہ فرماتے ہی کچھ آرزویں ہیں نجات کے بارے میں، جھوٹی آرزویں ہیں، ان کو کوئی یقین نہیں۔ فَوَيْلٌ سو خرابی ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو تو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو کتاب جیسی عبارتیں لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں سے ہیں، یعنی کتاب اللہ میں تخریف کرتے ہیں، معنوی تخریف بھی کرتے ہیں، یعنی باتوں کی تعویلیں غلط نکالتے ہیں، غلط پیغامات لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور غلط عبارتیں ایڈ کرتے ہیں جو بتا رہا ہے کہ ان کی کتاب یعنی یہود کی شریعت توریت میں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کچھ ایسے واقعات من گڑھ ڈال دیے ہیں، اور ان کی کتابیں تخریف اور تبدیلی سے خالی نہیں ہیں۔ پھر وہ یہ ثم یقولون پھر وہ یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ کتاب کے ساتھ ان کے رویے کو نوٹ کریں کہ کتاب کا علم، حقیقی علم بھی وہ لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اہل کتاب میں کتاب کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو گروہ ہیں، ایک عام عوام ہے جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں، اور دوسرے علماء ہیں جو کہ کتاب کے علم کو ایز اے سورس آف انکم بنا رہے ہیں، لوگوں کی پسند کے فتوے اور لوگوں کی مرضی کے مسائل، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ دنیا کی قلیل سی قیمت حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُمْ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وَوَيْلٌ لَّهُمْ اور خرابی ہے ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا نام البقرہ واقعے کے ریفرنس پہ، اور اس لیے یہ واقعہ اس حساب سے بہت سینٹرل امپورٹنس رکھتا ہے سورۃ البقرہ میں۔ اس کی حکمتوں کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا گائے دراصل ہر اس محبت کے لیے ایک سمبل ہے جو اللہ کی محبت کے راستے میں آ جاتی ہے۔ تو ان کے دل میں گائے کی محبت بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گلے پر رکھ کر چھری پھیرو۔ تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ہر انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب گائے کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے کہا تو انہوں نے سمعنا و اطعنا کی بجائے، اطاعت کرنے کی بجائے سوالات کیے، حیل و حجت کی، حیلے بازی کی۔ اس وجہ سے پھر
ہم حضرت ابراہیم کو بنی اسرائیل کے ساتھ اگر کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے محبوب ترین بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے بغیر کسی حیل و حجت کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سینٹرل واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کے سامنے سمعنا و اطعنا نہیں کہتے اور اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکاتے تو آپ اللہ کو پسند نہیں آ سکتے. اللہ از شوڈ بی آر ٹاپ پرائیورٹی. پھر گائے کا بعض حصہ مقتول کو لگاؤ وہ قاتل کی نشاندہی کرے گا. تو گائے کے سے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر وہ حکمتیں انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے کہ وہ فیصلہ کن چیزوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی ایبیلٹی رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے برکتیں داخل کرتا ہے کہ اسے اس برکت سے اس کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9 کا دوسرا مضمون جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اپنی کتاب سے تعلق اللہ نے اس رکوع میں ہمیں بتایا. اس میں کتاب اللہ سے تعلق کے حوالے سے 2 گروہ تھے ان کی سوسائٹی میں. ایک عوام تھے، ایک علماء تھے. جو عوام تھے وہ عام عوام کتاب کے علم سے بالکل بے بہرا تھے، اور ان کو نجات کے حوالے سے جھوٹی آرزوئیں تھیں ان کے دماغ میں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم محبوب ہیں، ہم چہیتے ہیں. تو ان کو جب خود علم نہیں تھا تو سب مسائل کے حل کے لیے وہ علماء پر ڈیپینڈ کرتے تھے، اور علماء ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کو عام عوام کو گمراہ کرتے تھے. یہ عام عوام کا اپنی کتاب کے ساتھ تعلق تھا، کتاب کو وقت نہیں دیتے تھے، اس کو اسٹڈی نہیں کرتے تھے، وہ ان کی روٹین میں شامل نہیں تھا. جو سیکنڈ گروہ تھا وہ تھا علماء. علماء جو تھے انہوں نے دین کو اللہ تعالیٰ کی پیغامات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے دین کو ایک پروفیشن بنا لیا تھا، اس کے ذریعے وہ کمائی کرتے تھے. تو اس لیے پھر وہ حق اور باطل کو ملاوٹ کر کے تو تخریف شدہ ایک بالکل ڈسٹارٹڈ نیوز لوگوں کے سامنے پاس کرتے تھے، درست خبر کو چھپا لیتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے جو مشکل احکامات ہیں دین کے ان کو آسان کر کے پیش کرنے کے لیے دین میں اپنی مرضی سے تبدیلی اور تخریف کرتے تھے. اور کیونکہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے نجات کے حوالے سے لوگوں کے اندر بے بنیاد آرزوئیں مشہور کر رکھی تھیں، اور دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم چند دن دوزخ میں داخل ہوں گے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم چہیتے ہیں. یعنی وہ دین کو بدلتے تھے، خود کو نہیں بدلتے تھے. اور پھر بہت بری جو ان کی عادت تھی وہ یہ تھی کہ بعض احکامات پر عمل کرتے تھے اور بعض پر نہیں کرتے تھے. تو یہ علماء کرام اپنے دین کے ساتھ یہ حال کر رہے تھے. کتاب کو اپنے معاملات میں انٹر نہیں کرتے تھے، کتاب کو اپنے پس پشت پھینکتے تھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دین کے احکامات میں تخریف کر کے ان کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے. جی، تو ہمارا جو لاسٹ مضمون ہم نے پڑھا پارہ نمبر 1 کی رکوع نمبر 9 میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اب جو پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ ان کی ہسٹوریکل ریفرنسز تھے، کچھ واقعات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ریفر کیے ہیں. اب ان کی جو ہے سائیکو انالیسز ہو رہا ہے، ان کا نفسیاتی جائزہ لیا جا رہا ہے. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 6 پوائنٹس ہیں جو ہم نے اس رکوع میں پڑھے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیں انفارمیشن پاس کی ہے ان کے دل کی حالت کے حوالے سے کہ اب چونکہ وہ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ کہ جب کفر آپ کے دل کا ذاتی فیصلہ ہو، ہم نے پہلے اس رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دل سے توفیق ہدایت سلب کر لیتا ہے. تو بنی اسرائیل اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہیں کہ دیکھیں ان کے دلوں میں سختی اتنی ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پتھروں میں بھی بعض پتھروں میں ادراک ہوتے ہیں، جیسے کہ پتھروں کی 3 کیٹیگریز آپ نے اس میں اسٹڈی کی کہ پتھر بعض جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بعض پتھر جس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پھر دوسری جو اس میں ہم نے بتائی کہ ان کے اندر ڈھٹائی اور دھڑلہ آ چکا تھا احکامات خداوندی کے بارے میں، وہ ڈھٹائی سے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے تھے. پھر تیسری چیز جو تھی جو ان کی نفسیاتی جائزے میں ہم دیکھیں گے وہ یہ تھا کہ ان کا بیسک عقیدہ ہی خراب تھا
کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایسی باتیں مت بتاؤ کہ وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت بازی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس عقیدے کو صحیح کر لینا چاہیے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ پھر چوتھی بات جو ہم نے ان کے نفسیاتی جائزے میں پڑھی وہ کیا تھی؟ وہ سازشی تھے۔ وہ رات کے وقت مسلمانوں کے خلاف خفیہ تدبیریں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے ان کے خلاف پلاننگز کیا کرتے تھے۔ پھر پانچویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ان کے نفسیاتی جائزے کے اندر تھی کہ اس قدر بد اخلاقی کے باوجود اور احکامات کو نہ ماننے کے باوجود وہ اپنی نجات کے حوالے سے سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ نہیں چھو سکتی۔ پھر اس کے علاوہ وہ فالس لاجکس کا سہارا لیتے تھے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالی نجات کے بارے میں جو ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں وہ ان کی اس سوچنے کے انداز کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔